الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت فخر بساط روحانیت حضرت قبلہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ چالیس شریف فاضل جلیل عظیم مذہبی اسکالر آبرو المدانش حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب نعیمی جلال پوری دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، اپنا مقدر سنوار رہے ہیں۔ اس وقت ہم بلاوے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 3 خوش نصیبوں کو مدینہ منورہ سے بلاوا آنے والا ہے۔ بلاوے کے انتظار میں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاوا تو 3 خوش نصیبوں کو آئے گا، پر انتظار کا مزہ سارے لے رہے ہیں۔ باہر کوئی دوسری محفل تو نہیں ہو رہی، یا وہ بھی اپنے ہی دوست ہیں جو باہر شور مچا رہے ہیں، یا کوئی اور ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آداب محفل نصیب فرمائے۔ محفل کی برکتیں محفل کے آداب سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی 3 خوش نصیبوں کو بلاوا آنے والا ہے، پر انتظار کا مزہ سارے ہی لے رہے ہیں کہ شاید مجھے ہی بلاوا آ جائے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ جناب عاشق رسول حاجی محمد امان اللہ صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا انتظام کیا، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ منتظمین کے ذوق و شوق سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے آج اس محفل میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مجھے حاجی امان اللہ صاحب نے آج اس محفل میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیوں کا تسلسل اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ چند گھڑیاں تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیوں کا تسلسل
اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام عزتوں کا محافظ ہے اور اسلام عزت نواز دین ہے۔ اسلام ایک عام مومن کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک عام مومن جو ہے، جو کوئی بڑے ولایت کے درجے پہ فائز نہیں، غوث قطب ابدال نہیں، عام مومن ہے، اسلام اس کی بھی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے نام بگاڑ کے لینے سے منع کیا گیا ہے، کسی کا نام نہ بگاڑ کے لو۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو یا بیٹے کو گدھا کہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے انسان بنایا تھا، تو نے اس کو گدھا کیوں کہا؟ بڑا خوبصورت نام ہے عبداللہ، اور بعض لوگ اس کو بگاڑ کے کہتے ہیں عبداللہ۔ تو یہ نام بگاڑنا جو ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کہ جس کا آپ نام بگاڑ رہے ہیں اس کی توہین کر رہے ہیں، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے کہ نام بگاڑ کے لیا جائے۔ اسی طرح اسلام نے گالی دینے سے منع کیا ہے۔ حضور کی حدیث مبارک ہے اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جس نے ماں باپ کو گالی دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو گویا تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے ہو، اس لیے تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اور حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ گالی دینے والے پر لعنت کیوں ہے؟ کیونکہ گالی دینا بھی عزت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام نے غیبت کو گناہ کبیرہ قرار دیا، کسی کی پشت کے پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، غیبت حرام ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اور غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ میت پڑی ہوئی ہو تو کسی کا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹ کے کھائیں۔ فرمایا جو غیبت کر رہا ہے گویا وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت سے کیوں منع کیا؟ حالانکہ عیب تو اس شخص میں پایا جاتا ہے، اگر عیب نہ پایا جائے اور آپ بیان کریں تو وہ تہمت ہے۔ عیب پایا جاتا ہے لیکن آپ نے پس پشت بیان کیا تو یہ غیبت ہے، اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ کیوں؟ کہ غیبت کرنے سے بھی آپ دوسرے کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ اسلام عزتوں کا محافظ۔ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، فیصلہ تو کریں، جو دین ایک عام مومن کی عزت کا محافظ ہے اس دین میں اللہ کے رسول کی عزت کتنی ہو۔ جو دین ایک عام مومن کو، یا یوں کہہ لیں کہ جو غلام کو عزت دیتا ہے وہ آقا کو کتنی عزت دیتا ہو۔ جس دین میں امتی عزت والا ہے نبی کتنی عزت والا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح کہ تقویۃ الایمان والے نے لکھا ہے کہ کوئی مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے دربار میں چمار کی حیثیت بھی نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ تو نہیں؟ وہ کہتا ہے نبی بھی اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں رکھتے۔ کیسا بے عزت مذہب ہے کہ جس میں نہ چھوٹے کی عزت نہ بڑے کی عزت۔ یہ گمراہ لوگوں کا مذہب ہے کہ جس میں نہ نبی عزت والا ہے نہ امتی عزت والا ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اس نے اپنے رسول کو عزتیں عطا کی اور رسول کے غلاموں کو عزتیں عطا کی۔ حضور عزتوں والے اور حضور کے غلام بھی۔ دیکھیں جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے اس غلاف کا احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی مومن کا ایمان اجازت دیتا ہے قرآن کے غلاف سے اپنے پیر صاف کرے؟ آپ تڑپ اٹھتے ہیں اس تصور سے۔ میں کہتا ہوں ہے تو وہ 30 روپے گز والا کپڑا،
لگا ہوا ہے، کوئی اس کپڑے کو نہیں چومتا. یہ 30 روپے گز والے کپڑے کو آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ صرف ایک سبب ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو. جو کپڑا قرآن کی جلد کے ساتھ لگ جائے وہ تو عزتوں والا اور احترام والا ہے. جس سینے پہ پورا قرآن اترا ہے وہ سینہ کتنی عزتوں والا ہے. اب جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مومن کی غیبت کریں تو گناہگار ہیں، کسی کو گالی دیں تو گناہگار ہیں، کسی کا نام بگاڑ کے لیں تو گناہگار ہیں، کافر نہیں ہوں گے. لیکن اگر رسول کی بے ادبی کریں تو کافر ہو جائیں. مومن کی عزت اور نبی کی عزت میں یہ فرق ہے. جس نے مومن کی عزت کو اچھالا وہ گناہگار ہوگا، اور جس نے نبی کی ادنا بے ادبی کی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حضور کی بے ادبی یا کسی بھی نبی کی ادنا بے ادبی کفر ہے. اور دوسری انتہائی اہم گزارش جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی بے ادبی والا لفظ بول دے، بعد میں کہے کہ میری نیت نہیں تھی بے ادبی کی، تو کیا اس کا یہ عذر مان لیا جائے گا؟ ماشاءاللہ یہ مسئلہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. ایک آدمی نے لفظ ایسے بولے جن میں حضور کی بے ادبی ہے، بعد میں وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو علم نہیں تھا، میں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں بولے، کیا اس کا عذر مان لیا جائے گا؟ نرم گوشہ رکھتے ہیں دل میں. اگر کوئی حضور کی بے ادبی کر کے بعد میں کہے کہ میری نیت نہیں تھی، آپ مان لیں گے؟ اٹھائیں شفا شریف. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر تم کسی کا عذر مان لو، وہ کہے میری نیت نہیں تھی بے ادبی کی، اور تم اس کا عذر مان لو، تو گویا تم نے خود بے ادبی کا دروازہ کھول دیا ہے. اس طرح تو ہر گستاخ گستاخی کرنے کے بعد کہے گا کہ میری نیت نہیں تھی بے ادبی کی. یہ مسئلہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ رسول کے بارے میں زبان کھولنی ہے تو پہلے ہی سوچ لو میں بولنے کیا لگا. بولنے کے بعد نہیں پھر سوچنے کا موقع ملے گا. اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولنی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ زبان کھولنی ہے. رسول ہمارے جیسے عام بشر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں. اگر ادنا بے ادبی ہو گئی تو بعد میں پھر تمہارا عذر نہیں سنا جائے گا. اسی لیے اقبال نے کہا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. اور یوں ہی نہیں، حضرت جنید اور با یزید بستامی جیسے اولیاء حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سانس روک کے آتے ہیں. ادب کا حیث زیر آسمان زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید بیچا. جس نے کسی مومن کی غیبت کی یا گالی دی وہ گناہگار، اور جس نے رسول کی بے ادبی کی وہ اب اس کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی، جن پر اللہ کی لعنت ہے. آپ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جنہوں نے رسول کو اذیت دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی. اب سورہ احزاب آیت نمبر 61 اللہ فرماتا ہے ملعونین، وہ لوگ جن پر لعنت کی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں وہ پائے جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ پکڑے جائیں گے اور انہیں برے طریقے سے قتل کیا جائے گا، سخت طریقے سے انہیں قتل کیا جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، اسے پوچھے تقتیلا یہ مفعول مطلق کیوں آیا ہے؟ بہرحال میں مشکل گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا یہ عقیدہ
عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے۔ پچھلے دنوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ اخبارات میں ایک بحث چھیڑ لی، انہوں نے کہا دیکھو جی حضور نے تو معاف کیا ہے طائف والوں کو، حضور نے تو کئی موقعوں پہ دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہیں، انہوں نے معاف کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول قتل کا مستحق ہے، واجب القتل ہے۔ تو یاد رکھیں دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں، بعض لوگوں کو حضور نے معاف کیا ہے اور حضور کو حق ہے، کیونکہ بے ادبی حضور کی گئی ہے، حضور کو حق ہے کسی کو معاف کریں یا سزا دیں۔ بعض لوگوں کو حضور نے معاف کیا ہے لیکن سارے بے ادبوں کو معاف نہیں کیا، حضور نے شرعی سزا بھی دی ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے گستاخ کی سزا کیا ہے۔ حضور کو حق ہے معاف کرنے کا اور آپ نے معاف کیا ہے ظاہری حیات مبارکہ میں، لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا اب امت کو حق نہیں کہ کسی گستاخ کو معاف کرے، جس کا حق ہو وہی معاف کر سکتا ہے۔ میرا حق ہے تو میں معاف کر سکتا ہوں، میرا حق علامہ محمد انیف جلال پوری صاحب نہیں معاف کر سکتے، جس کا حق ہو معاف بھی وہی کر سکتا ہے۔ اب بے ادبی حضور کی گئی ہے تو امت کیسے معاف کر سکتی ہے؟ امت کے لیے حضور نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر ایک گستاخ ابن قتل دیوار کعبہ سے جا کے لپٹ گیا ہے، غلاف کعبہ اوپر لے لیا اور سینہ لگا لیا دیوار کے ساتھ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک سے، ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابن خطل جو حضور کی بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، یا رسول اللہ وہ آج دیوار کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ حرم، امن والی جگہ، جو حرم میں داخل ہو گیا امن پا گیا، آج گستاخ رسول دیوار کعبہ سے لپٹا ہوا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو ہے آپ کا گستاخ پر لپٹا دیوار کعبہ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلوہ، اسے دیوار کعبہ سے ہٹا کے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ حضور نے امت کو مسئلہ بتا دیا، جو گستاخ رسول ہے اگر دیوار کعبہ سے بھی لپٹ جائے پھر بھی معافی کے لائق اور قابل۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں نے ایسے گستاخوں کو تہہ دیکھ کیا ہے جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی۔ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد جو تیسرا ماخذ ہے دین کا وہ یہی اجماع ہے۔ میں نے آیت پڑھی، پھر ایک حدیث آپ کو سنائی، اور اب تیسرا ماخذ اجماع بتا رہا ہوں کہ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے۔ بعض لوگ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، یاد رکھیں صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ جس سینے میں محبت رسول نہیں، وہ سینہ تاریکیوں اور بدبختیوں کا قبرستان تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس دل میں ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے کی طرف نہیں ہے، وہ گوم و کرگس کا آشیانہ تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا۔
بھائی نے نعرہ لگایا اور اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے پر آواز میں جوانی نہیں آئی. جانتے ہیں کس دور میں محفل ناز سجا کے بیٹھے ہیں؟ جس دور میں یورپ و امریکہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ان دیوانوں کو اپنے نبی سے بیگانہ کر دیا جائے. کبھی سلمان رشدی سے کتاب لکھواتے ہیں دستانے ورسز، کبھی توہین آمیز خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی فیس بک پہ خاکوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، کبھی امریکہ میں قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے. یہ سارے اوچیت کرنے کیوں ہیں کہ ان دیوانوں کو اپنے نبی سے بیگانہ کر دیا جائے، ان کی نظر میں قرآن اور صاحب قرآن کا مقام گھٹ جائے، یہ جیتے جی اپنے نبی کا ذکر چھوڑ دے. پر آج اس محفل نعت میں بیٹھ کے پتہ ہی نہیں ہے سنی ماؤں کے قیور بیٹے کس طرح اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. جان بڑی پیاری ہے پر آل سنت کو جان سے بڑھ کے آقا کی عزت پیاری ہے. جسے جان پیاری ہے وہ نعرے کا جواب نہ دے اور جسے حضور کی عزت پیاری ہے وہی بولے. مجھے بتائیں حضور کا گستاخ، حضور کی بے ادبی کرنے والا، اللہ کے رسول کا دل دکھانے والا زمین پہ چل پھر رہا ہو اور ہم اس سے کمپرومائز کر لیں، ہم اس گستاخی کو برداشت کر لیں، تو پھر اور بے غیرتی کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بے غیرتی کی زندگی نہیں ہے تو پھر اور بے غیرتی کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو تجھے غصہ آ جائے، تیری غیرت بیدار ہو جائے، اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی بے ادبی کرے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوئی توہین کرے، اللہ کے رسول کی کوئی بے ادبی کرے اور تیری غیرت بیدار نہ ہو، تو اپنی دنیاوی مصلحتوں کو لے کے بیٹھا رہے، تو اور بے غیرتی کسے کہتے ہیں؟ آج اس محفل میں کوئی ایک شخص بھی سلمان تاثیر کے راستے پہ چلنے والا نہیں بیٹھا ہوا، یہ سارے دیوانے ممتاز قادری کے راستے پہ چلنے والے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دبی ہے عشق کی آگ مگر بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاش یاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاش یاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی. 1929 لاہور میں ایک گستاخ نے کتاب شائع کی، کتاب کے نام میں بے ادبی ہے اس لیے نام نہیں لے رہا.